السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر، صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر، صلی اللہ علیہ یا قاسم ابن الحسن، صلی اللہ علیکم یا شہداء الکربلاء، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ، صلی اللہ علیکم یا اہل العصمت والطہارہ، ما خاب من تمسک بکم ولجأ الیکم یا اہل الکرامت والمعجزہ، صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام: تسبیح فاطمة الزہراء علیہ السلام کل یوم فی دبر کل فریضۃ احب الی من صلاة الف رکعۃ فی کل یوم۔ صدق معصوم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد، ہر فریضہ نماز کے بعد تسبیح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اسے 1000 رکعت روزانہ پڑھنے کا عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہے ایک وہ عمل جسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی ہیں، تسبیح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک دوسرا عمل جو تسبیح سے ہی متعلق ہے، جس میں لکھا ہے کہ من قرأ سورۃ التکاثر یوم الاثنین والاربعاء 4 مرات نال مالا ورزقا من حیث لا یحتسب ولم یخطر فی ذہنہ۔ اور یفضل تسبیح فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بعد التکاثر، کہا کہ پیر کے دن اور اثنین پیر کے دن اور بدھ کے دن 4 مرتبہ جو شخص نماز کے بعد پڑھے گا، یا عام حالت میں بھی 4 دفعہ سورہ تکاثر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا جو کہ حساب سے باہر ہوگا، غیبی طور پر اس کی مدد فرمائے گا۔ شب ہے شب جمعہ کی۔ شب جمعہ اپنے پیارے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کا کوئی عزیز قریب ہی میں بچھڑا ہو، قریب ہی میں جدا ہوا ہو، بہت یاد آتے ہیں انہیں، کیونکہ شب جمعہ کو اور جمعہ کے دن فاتحہ پڑھنا، اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت پہ جانا، وہاں پر فاتحہ پڑھنا، قرآن خوانی کرنا اور وہاں پر جا کر دعا مانگنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ مرحومین انتظار کرتے ہیں اپنے لواحقین کا
کہ انہوں نے ہمیں شب جمعہ و جمعہ میں کیا پڑھ کر بخشا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے شب جمعہ کو مرحومین کی ارواح اپنے گھروں میں آ کر دیکھتی ہیں کہ ہمارے اہل و عیال کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا پڑھ کر ثواب کے طور پر بھیجتے ہیں۔ لہذا جب مشکلات آ رہی ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اپنے مرحومین کی فاتحہ دلایا کیجئے، اپنے مرحومین کے قبور پر جا کر اپنے حق میں دعا کیا کیجئے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، کہنے کو سادہ سا ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیات الکرسی کے پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے انا انزلنا پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے۔ ثواب کافی سارے ہیں لیکن سب ثواب اس وقت ثواب بنتے ہیں جب نسبت اہل بیت علیہ السلام سے ہو اور قرآن مجید کا احترام کیا جا رہا ہو۔ قرآن مجید کا احترام کس وقت ہوتا ہے؟ جب صاحبان قرآن کا احترام ہو رہا ہو۔ رب طالع القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کے اوپر قرآن خود لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو صاحبان قرآن کو، صاحبان علم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، صاحبان قرآن کون ہیں؟ جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر کے اندر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ خمسہ آل ابا ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل اور اپنے جانشین قرار دیا۔ وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کی مصیبتوں کو ہم خصوصی طور پر عزاداری کے طور پر مناتے ہیں۔ ہاں عزیزو، کربلا معلی ہے، بین الحرمین ہے، شب جمعہ ہے، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء کربلا معلی میں موجود ہیں اور زہرا کے لال کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں کہ اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے محنتوں کو، ہمارے کام کو بچا دیا۔ ہم نے جتنی زحمتیں کی، جتنی کوششیں کی، جتنی سعی کی، جتنی تلاش کی، جتنی محنت کی، اسے آپ نے رنگ لگا دیا۔ میرے مولا حسین، میرے مولا حسین سب سے یہی کہتے ہوں گے، تمہارا بھی شکریہ، آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے، شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حق گو ہیں، حق کا اقرار کرتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آئیے اس مظلومہ کی قبر پہ چلتے ہیں جو میری بھی محنت کو رنگ لگانے کا سبب بنی۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، اولیاء جانتے ہیں، اوصیاء جانتے ہیں، ہمارے سمجھانے کو شاید کہتے ہوں کہ اے حسین وہ کون ہیں؟ تو میرے حسین فرماتے ہوں گے، میرے مولا فرماتے ہوں گے کہ ہاں وہ میری بہن ہے جس نے دیار دیار، بازار بازار، گلی گلی، کوچہ کوچہ میرے غم کو عیاں کیا، ہاں تازیہ نے برداشت کیے۔ عزیزو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود ہوں گی، اپنے بیٹے کا پرسہ آنے والوں سے لے رہی ہوں گی، کیونکہ ظاہر آتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کربلا میں آ کے زری پکڑے روئے، مولا کو ان کے علی اکبر کا پرسہ دے، ان کے علی اصغر کا پرسہ دے، ان کے پیاروں کا پرسہ دے، ان کے عباس کا پرسہ دے۔ یقیناً سیدہ زہرا اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں گی، روتی ہوں گی، گریہ فرماتی ہوں گی۔ لیکن یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ ایام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے آ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی روایتیں شروع ہو رہی ہیں، جن میں سے 13 بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 45 دن والی شہادت کی روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو آدھا نے زندگی کا سکون سلب کر کے شہید کر دیا۔
بیوی کو آرام سے رونے بھی نہ دیا، بیوی کو غم میں مبتلا کر دیا۔ ایسا رنج و محن جس کی انتہا نہ تھی، جس کا پایان نہ تھا، جو نہ ختم ہونے والا رنج تھا، وہ رنج بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک نہیں تھا، کافی سارے رنج تھے۔ رنج تھا بابا کی جدائی کا، رنج تھا بابا کی وراثت کے چھینے جانے کا، رنج تھا بابا کے وسیع سے اس کا حق چھینے جانے کا۔ بی بی یقیناً روتی ہوں گی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہوں گی۔ آپ نے سنا 2 اماموں کو غریب کہہ کر پکارا جاتا ہے، غریب الغربا امام رضا علیہ السلام، غریب کربلا امام حسین علیہ السلام، دونوں غریب ہیں، اپنے اپنے دیار میں غریب ہیں۔ غریب امام حسین علیہ السلام دی ہے، غریب میرے مولا امام رضا علیہ السلام دی ہے۔ میرے مولا امام حسین غریب اس لیے ہیں کہ انہیں بے کس کر کے مارا گیا، بے وطن کر کے مارا گیا، بہنوں کی موجودگی میں مارا گیا، شہید کیا گیا۔ میرے مولا کو غریب کر کے مارا گیا، اپنے پاس بلا کے مارا گیا۔ میرے مولا حسین بھی غریب ہیں، لیکن میرے مولا رضا غریب کیسے غریب ہے؟ ایسے غریب ہے نہ بہن پاس ہے، نہ بھائی پاس ہے، نہ اولاد پاس ہے، تنہائی کے عالم میں مارا گیا۔ اس لیے میرے مولا کو غریب الغربا کہا گیا۔ ہاں غریب کہا گیا دونوں مولا کو، ایک غریب غریب کربلا، ایک غریب غریب طوس، غریب الغربا، دونوں غریب ہے۔ لیکن عزیزو ان دونوں کی غربت اپنی جگہ، چاہنے والے ان کے روضوں کو تعمیر کیے ہوئے ہیں، ان کے روضوں پہ جا کے کھل کے رو سکتے ہیں، ان کے روضوں پہ جا کے کھل کے ماتم کر سکتے ہیں، روضوں پہ جا کے پرساداری عزاداری کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے اس مرحومہ، مقتولہ، شہیدہ، مظلومہ، مغصوبہ کی طرف دیکھیے۔ مدینے میں قبر ہے، ایک جانب بابا کے روضے کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، بابا کے گنبد کا سایہ بیٹی کی قبر پہ پڑتا ہے۔ ایسی غریب ہے زندگی میں رونے نہ دیا گیا، اور ایسی غریب ہے شہادت کے بعد قبر کے اوپر سے گنبد تک گرا دیا گیا۔ آج بھی کوئی جائے سلام کرنا چاہے، تازیانے لے کر قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو سلام نہیں کرنے دیتے، کوئی رونا چاہے رونا نہیں دیتے۔ ہاں میری غریب مظلومہ بی بی، ارمان ہے نہ جانے کب تیرا بیٹا ظہور کرے گا، تیری قبر کے اوپر گنبد بنے گا۔ ہاں بی بی ہم بھی آئیں گے، ماتم کریں گے، تیرے محسن کا پرسہ دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan